نیوز وائز پروگرام میں خوش آمدید. میرے ساتھ ہیں زاہد حسین, عارفہ نور, نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا. آج شو کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو متحدہ رکھنے کے لیے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا. انہوں نے رابطہ کمیٹی سے کہا ہے, جس کو وہ خود کہتے تحلیل شدہ, لیکن رابطہ کمیٹی سے انہوں نے کہا کہ جی آپ نام بھیج دیں سینٹ کے لیے, ہم انہی پہ اکتفا کر لیں گے, میرا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں چلیں گے کہ راؤ انوار ایک مرتبہ پھر اس مرتبہ سپریم کورٹ کو چکما دے گئے, یعنی کہ جن کو اس نے اپروچ کیا تھا راؤ انوار نے, اور یہ کہتے ہوئے کہ جو سندھ میں جے آئی ٹی بنی ہے مجھے اس پہ اعتماد نہیں ہے, آپ کو جے آئی ٹی بنائے, جس کے بعد جے آئی ٹی بنا بھی دی گئی تھی. اور آج کے دن پیش ہونا تھا راؤ انوار نے, لیکن آج کے دن وہ پیش نہیں ہو سکے, جس پر ان کے گرفتاری وارنٹ ایشو کر دیے گئے. پروگرام کے تیسرے حصے میں ہم چلیں گے کہ پاکستان فوج بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا سعودی عرب, لیکن سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم تو یہاں قراردادیں پاس کرتے پھرتے تھے کہ پاکستانی فوج کو کسی ایسے معاملے میں نہیں الجھنا چاہیے, یہ کیسے ہو گیا. اور ساتھ ہی انہوں نے وزیر دفاع خرم دستگیر خان صاحب سے کہا ہے منڈے کو آ کے سینٹ کو اعتماد میں لیں اس ایشو پہ. پہلے ہم چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف. فاروق ستار صاحب نے جو کام کیا ہے, ویسے بچانے کی کوشش کی ہے ویسے ایک دیکھا جائے. اب اس بحث میں پڑے بغیر کہ وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے تھے کہ پوری کی پوری رابطہ کمیٹی ان کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی, اس کو بحث میں جائے بغیر میرے خیال میں یہ قدم چلو دیر آئے درست آئے کہ کم از کم ایک کوشش تو ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے متحدہ کو متحدہ ہی رکھا جائے. یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ اگر انہوں نے یہ کوشش کی ہے, بٹ ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بہادر آباد کا اس پہ سچ کیا رسپانس آتا ہے. انفینسی رسپانس جو تھا انفینسی سٹیج کا, وہ میخل کافی خوشگوار. بات یہی ہے کہ وہی پہلے ہم 3-4 دفعہ پہلے کر چکے ہیں کہ ایک برنکمین شپ ہو رہی تھی, پھر اس کا یہی اثر ہوا تھا کہ لگتا ہے پارٹی جو ہے واضح طور پہ لگتا تھا کہ تقسیم ہو گئی ہے. ایک طرف بہادر آباد کہلاتا تھا, اور دوسری طرف جو ہے ان کے فاروق ستار صاحب کا پی آئی بی کا جو آفس ہے وہ اس میں تقسیم نظر آتی تھی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس میں 2-3 چیزیں ہوئی ہیں. یہ تو صاف بات ہے کہ جو ان کے ممبران ہیں خاص طور پہ سندھ اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں, ان کو بھی یہ احساس ہو گیا تھا کہ اگر فرض کی یہ ان کے درمیان جو ہے اسی طرح سے رہتا ہے اور پارٹی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر وہ سینٹ کی کوئی بھی سیٹ شاید نہ جیت سکے. یہ بھی ممکن ہو سکتا تھا, کیونکہ تقسیم اگر ہوتی ہے تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جو ان کے صوبائی اسمبلی کے ممبر کو ووٹ کس کو دیں گے. ایک تو یہ سارا فیکٹر تھا. دوسری طرف یہ ہے کہ میرے خیال فاروق ستار صاحب کو یہ بھی پتہ تھا کہ اگر تقسیم ہو جاتی ہے تو ان کا خود کا فیوچر کیا ہوتا ہے. اگر اس میں بہادر آباد کی رابطہ کمیٹی کا بھی کوئی فیوچر نظر نہیں آتا ہے, لیکن اوورال ان کی اپنی سیاسی جو ایک لحاظ سے جس کو کہیں کہ جو ہے جو فیوچر جو ہے وہ کیا ہوگا, وہ بھی سمجھ میں آتی تھی. میرے خیال یہ ہے کہ آخری کوشش بھی ہے, لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ بہادر آباد نے ایک چیز بہت ہی واضح کر دی تھی شروع سے, جو ان کے بیانات آتے تھے کہ فاروق ستار صاحب جب بھی چاہیں وہ اپنی کنوینئر کی کرسی سنبھال سے دے. مطلب ان کی طرف سے یہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہا تھا. اور وہی دونوں طرف شاید ڈسپائٹ دا برنکمین شپ یہ احساس تھا کہ اگر اس وقت ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تو سب سے زیادہ نقصان تو اسی ایم کیو ایم کا ہونا تھا. آگے اپنی جو ایک ٹاورنگ پرسنالٹی ہے الطاف حسین, اس کو تو وہ کھو چکے ہیں یا خود الگ ہوئے ہیں. اس میں اب بحث میں نہیں پڑتے, بٹ اب اگر ووٹ بینک کو اور مزید آپ توڑ دیں کہ فاروق ستار ایک کونے میں رس کے بیٹھ جائیں, باقی سارے جو ہے وہ بہادر آباد میں بیٹھ جائیں, سینٹ کی سیٹس کا پتہ نہیں چل رہا, بٹ سینٹ کی سیٹس کو تو آپ چھوڑ بھی دیں, وہاں جو بھی ہوتا ہے. آگے جو جنرل الیکشن آ رہا ہے اس میں تو یہ اگر اکٹھے نہیں ہوتے تو پھر تو کوئی گارنٹی نہیں ہے, کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ ووٹس کہاں جائیں گے. فاروق ستار صاحب نے یہاں تک بات پہنچائی تھی. بہرحال فاروق ستار صاحب کی ذمہ داری سربراہ ہونے کے ناطے سے, کنوینر ہونے کے ناطے سے بہرحال زیادہ تھی رابطہ کمیونٹی کی نسبت, زیادہ تھی. اب انہوں نے وہاں تک بات پہنچائی, وہی وہاں سے بات واپس لا سکتے تھے. اور دوسرا شاید فاروق ستار صاحب کو بھی یہ
एहसास था कि उनकी भी कोई इतनी करिज्मेटिक पर्सनालिटी नहीं है कि अगर वो अलग होके बैठ जाएंगे तो सारी की सारी पार्टी या जो वोट बैंक है वो टूट के इधर बहुत सारा उनके साथ आ जाता। अगर आई थिंक उनको इस किस्म की कोई गारंटी होती तो वो शायद इस ड्रामे को और आगे खींच सकते थे और खींचते भी, मगर वो भी जो बैक ट्रैक कर गए हैं तो इसका मतलब ये है कि शायद उनको भी डर था कि हाथ से चोई ना निकल जाए सारे। ये तो सही बात है कि हो सकता है कि आगे चल के पैचअप हो जाएगा, लेकिन जो कुछ हो चुका है पिछले 2 हफ्तों में, जो जिस तरह से जो है, यानी जो हम पहले बात कर रहे थे परसों प्रोग्राम में कि डेमोक्रेसी नहीं है सियासी जमातों में, तो इसमें तो इतनी ज़्यादा डेमोक्रेसी हो गई कि सारी चीज़ें जो हैं वो जिसको कहते हैं कि आवाम के सामने तमाम चीज़ें बहस मुबासा हो रहा था, तो उसके असरात पड़ चुके हैं। जो पार्टी में अगर आप कहें, इनमें अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वक्ती तौर पे इख्तलाफात ख़त्म भी होते या एक साथ भी इकट्ठा रहने का वादा करते हैं, लेकिन जो दरारें पड़ गई हैं उसका असर ऑलरेडी हो चुका है MQM की पूरी तंजीम में। देखिए ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसका असर सबसे ज़्यादा जो पड़ता है उनके एक्टिविस्ट पे पड़ता है, उनके जो है वोटर्स पे पड़ता है। अब वोटर्स हमेशा ये इनके जहन में रहेगी कि क्या ये पार्टी जो है फिर भी इकट्ठा होकर चल सकेगी। वो तो अभी हमें ये भी नहीं पता कि ये भी कंप्लीट रेजोल्यूशन की तरफ ये चले गए हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए अभी बहादुराबाद की तरफ से एक इनिशियल रिएक्शन आया है कि हम इस पे गौर व फिक्र करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे, क्योंकि फारूक सत्तार साहब ने कहा है कि जो इलेक्शंस उन्होंने बुलाए हुए हैं पार्टी के वो तो अभी बरकरार हैं। आई थिंक 18 तारीख को एक अपने पास उन्होंने पता रखा है जो बट हो सकता है कि बट हो सकता है कि बहादुराबाद बात हुई है कि जी किसी एक हवाले से इस जमात ने मुत्तहिदा ने एक तासुर दिया है कि जी डेमोक्रेटिक एक क्रीडेंशियल्स पे वो उसकी स्टैंडिंग बनती जा रही है कि वो टीवी पे आके बोल रहे थे। मैं ख्याल उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ, किसी चीज़ का उन्हें पता ही नहीं चला। वो तो टीवी पे आके सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दी जा रहे थे ना, उसी चक्कर में हमने ये इंप्रेशन ले लिया कि बड़ी डेमोक्रेटिक जो पार्टी है, देखे ना वो घर के अंदर की बात बाहर ले गया। मैं उनको नहीं पता होगा, नहीं उनको ये अलग बात है कि उनके क्रेडिट में बात चली। ये पता बहुत अच्छी तरह है क्योंकि पहली दफ़ा नहीं हुआ है MQM में जो है, जब से अल्ताफ हुसैन से उन्होंने नाता तोड़ा है। पहले तो ऐसी थी कि कोई आवाज़ बाहर चूं भी नहीं करके जा सकती थी। अगर अल्ताफ हुसैन ने कह दिया है तो उसको पब्लिक में जाके किसी का हिम्मत नहीं होती थी कि बात कर सके। लेकिन वही सारी बातें आती हैं कि जब से क़यादत में तब्दीली आई है, जब से अल्ताफ हुसैन साहब को सब ये जो है आप हटे हैं उस मंज़र से, तो उसके बाद से जो है हर चीज़ आवाम के अंदर आ रही है। लेकिन एक और दफ़ा भी आपको अगर याद होगा कि अल्ताफ हुसैन जब थे तो उस ज़माने में भी MQM के तमाम चीज़ें जो हैं वो पब्लिक के सामने हुआ करती। जब वो राब्ता कमेटी को तोड़ते थे या किसी को फारूक सत्तार को पिटवा दिया था उन्होंने, जी बिल्कुल, मैं उसी का वाक़या के सामने हो रही थी सारी चीज़ें। वो तो अच्छा खासा वहाँ उन्होंने मसला किया था, और वो उसी ज़माने में तो फिर फाइनली थोड़ा थोड़ा और आहिस्ता आहिस्ता करके हम प्रेस ने भी हिम्मत की कि MQM के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनके ऊपर रिपोर्टिंग शुरू करें। आई थिंक वो शायद वाहिद पहला वाकया था एटलीस्ट वो भी याद होगा आपको कि जो है बानवा 6 घंटे से टीवी जो है सारा उन पे मरकज था, रो रहे हैं सारे कारकुन कि अल्ताफ भाई वापस आ जाएं, कि उन्होंने धमकी दी थी कि मैं चला जाऊंगा। तो ये MQM का कल्चर में ये बात आ गई है कि जो है उनके सारे इख्तलाफात जो हैं, या जो है पहले अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं जिसको भी खिलाफ बात करते थे वो भी पब्लिक के सामने हुआ करती थी, अब जो है जो इख्तलाफात हैं वो भी पब्लिक के सामने आ रहे हैं। बट आई थिंक कि हो सकता है कि ये तमाशा शायद तमाशा या जो भी डिसेंट है या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ये अभी आगे शायद चले, अगर बहादुराबाद की MQM इसको नहीं एक्सेप्ट करती, या अगर इस वक्त भी कर लें। मुझे लगता है कि MQM के साथ एक मसला है कि विद इन दी जमात कोई चीज़ें इनिशिएटिव तो होंगी, बट एक्सटर्नल फैक्टर कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रहे होंगे। क्योंकि पिछले कुछ अरसे से जो MQM के साथ हुआ है ना, जैसे आपने कहा है कि जी वो एक शख्स था, अल्ताफ हुसैन उसका नाम था, उसके सामने कोई बोलता नहीं था, वो किसी के बारे में भी कोई बात कर सकता था, वो कर जाता था। अब वो उस चीज़ को देखा जाए तो अब आके जब हम कहते हैं कि जी मीडिया ने थोड़ी करवट ली थी, मीडिया की हिम्मत किसी जगह किसी हद तक जाके ना उस वक्त बंदी है जब एक्सटर्नल फोर्सेस ने अल्ताफ हुसैन को वीक करना शुरू किया। जब आप उस वक्त आगे हम मीडिया वाले भी थोड़ा सा ब्लंट होना शुरू हो गए, वरना हम जब पहले भी हम बहुत करने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि MQM का जो होल्ड है कराची में उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा उस फेयर फैक्टर का है जो पार्टी एक्सरसाइज करती जो है वो 5 घंटे में अगर रो रहे हैं तो 5 घंटे दिखाता था, तो अब वो तो ऑब्वियसली फर्क है। और वही बात कि अब क्योंकि वो टावरिंग पर्सनालिटी नहीं है और ये सारे अब इकट्ठे हैं, अच्छा ये जो
पार्टी चलानी है। लोग रो रहे हैं, कभी सब्ज़बरी रो रहा है, कभी आदत पै गई उन्हें सारे। मेरे ख्याल में अल्ताफ हुसैन की वजह से ये सारा कुछ है। वो थोड़ा थोड़ा अपना असर तो छोड़ा होगा, पार्ट ऑफ कल्चर है। लेकिन एक बात जो आपने नहीं, ये पार्ट ऑफ कल्चर कराची वालों का तो नहीं है, ये सिर्फ MQM का है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मतलब मैं कराची वालों का नहीं कह रहा हूँ, मैं कराची वाले तभी तो आपसे पूछ के ये बात कर रही हूँ, आपकी तरफ मैं इसलिए देख रही थी ताकि आप इसको कंफर्म करें। नहीं, आप किस तरह कहते हैं कराची वाले तो बड़े स्टिफ अपर लिप वाले हैं। MQM और कराची अगर आप समझते हैं एक ही चीज़ है तो फिर ये हमें भी इसको इस फर्क को खत्म करना पड़ेगा कि MQM ठीक है, कराची ही की जमात है और कराची की सबसे बड़ी जमात है, बट कराची इटसेल्फ उसकी अपनी एक एंटिटी, एक पहचान है। लेकिन एक जो आपने एक चीज़ शोशा छोड़ के आप पीछे हट गए, वो आपने कहा एक्सटर्नल फैक्टर। उसकी जो है क्या एक्सटर्नल फैक्टर की जो आपकी मिसाल ये है कि कोई गैर मुल्की इसमें मदाखलत की बात कर रहे हैं, आउटसाइड द पार्टी, आउटसाइड। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि देखें ये चीज़ कॉन्स्पिरेसी शुरू हो जाती है, मुझे इसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर नज़र नहीं आता है। यानी ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में और भी आई होगी। जब पहले टूट फूट MQM की होती थी उसमें भी जो है कोई बैरूनी, जिसको आप हम इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स में कहें बैरूनी, उसको साफ कह दें कि जो हाँ एस्टेब्लिशमेंट की आप जिसकी बात कर रहे हैं शायद उनकी तो मसला ये है कि ठीक है वो तो हमेशा होती रही है, लेकिन मुझे इसमें ख्याल नहीं है कि इसमें कोई इस चीज़ का अमल दखल होगा। नहीं, बट थोड़ा सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बट शायद वो इस कॉन्टेक्स्ट में कि अगर वो ऑपरेशन ना होता कराची के अंदर और MQM की उस जो पावर है टू स्केयर पीपल वो वीकन ना होती, और उसके बाद अल्ताफ हुसैन साहब की कुछ स्पीचेस हुई, वो एक के बाद दूसरी वो इतनी अग्रेसिव हुई कि फिर कोर्ट्स बीच में आ गए, कहा कि इनकी स्पीचेस आप एयर मत करें, बात ना करें। सो आई थिंक परहैप्स वो इन एक्सटर्नल फैक्टर्स की शायद सत्तार साहब बात नहीं, अल्ताफ हुसैन साहब तो फ्रॉम द डे वन जो उसका दिल कहता था ना, अल्ताफ हुसैन साहब बोलते थे। मतलब इस तरह का किसी और का नहीं था, अपनी मर्जी बड़ी जमात हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI कोई हो, उसका सरबराह ये अपनी इस तरह बात नहीं करता था कि जो उसके दिल में आया उसने कह दिया, जो उसके मुंह में आया उसने कह दिया। बात जो है वो एक ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से वो भी समझते थे कि जनाब मेरे पे 92 में ऑपरेशन हुआ, 95 में हुआ। अब वो एस्टेब्लिशमेंट स्पॉन्सर्ड ऑपरेशन ही थे। जब आप अफाक अहमद को और आमिर को उनकी हकीकी बनवा के और आप इमेज क्या देते थे मीडिया में, आप प्रिंट, उस वक्त तो प्रिंट था ना, प्रिंट में क्या आती, तस्वीरें क्या आती थी, अफाक अहमद ने एक बूढ़ी खातून को अपने साथ लगाया होता था कि अब आपके साथ जुल्म नहीं होगा, अकूबत खाने बरामद हो रहे थे, टॉर्चर सेल बरामद हो रहे थे। तो ये सारी चीज़ें वो थी कि जो कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर्ड होती थी, लेकिन उसके बाद क्या होता था कि हाफ हार्टेड मूव करके उसके बाद पीछे चले जाते थे, फिर अल्ताफ साहब को स्पेस मिलती थी, अल्ताफ साहब आ जाते थे। लेकिन वो तो खैर तारीख का एक हिस्सा है। लेकिन असल बात जो आती है कि आप जो कह रहे हैं ना कि सिर्फ अल्ताफ हुसैन अपने दिल की बात कह रहे थे, असल मतलब फ़र्क ये होता है दूसरे लीडरों में, दूसरे लीडरान भी यही करते हैं। उनको जो है जो उनके आसपास के लोग भी होते हैं उनको भी पता नहीं होता है कि कल फ़र्ज़ की इमरान खान क्या कह देते हैं या नवाज शरीफ साहब क्या कह देते हैं। लेकिन जो फ़र्क सिर्फ अल्ताफ हुसैन और इसमें आता था कि जो जितना जो है एक कंट्रोल जिसको कहते हैं ना, एक फुल कंट्रोल, साइकोलॉजिकल कंट्रोल जो उनका अपने वर्कर्स पे था, वो और किसी पार्टी में उस किस्म का नहीं होता। एक तो ये बात है, लेकिन छोड़े उसको आप, मगर वो साइकोलॉजिकल सिर्फ कंट्रोल नहीं था, फियर फैक्टर बहुत बड़ा था, which is why वो जो रेंजर्स का ऑपरेशन था उसने काफी बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन अब आते हैं कि इसमें फियर फैक्टर जो है, अब ना फारूक सत्तार साहब का वो जो है खौफ है। अच्छा, ये फिर फियर फैक्टर जो है ना, खौफ है, अल्ताफ हुसैन का चले ना चले, जो मेरे कान में आवाज़ आ रही है उसका शायद मेरे पे चल जाएगा। नाज़रीन, अगले शो के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि राव अनवार जो हैं उनको आज पेश होना चाहिए था, क्योंकि राव अनवार ने ही सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था, ख़त लिखा था कि मेरी दाद रसी की जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी दाद रसी सुनी जाएगी और पुलिस को भी रोक दिया कि आपने उस वक्त तक राव अनवार को गिरफ्तार नहीं करना जब तक कि राव अनवार पेश नहीं हो जाते। राव अनवार साहब पेश नहीं हुए। इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। मेरे बेटे ये बेगुनाह है, अनवर ने जुल्म किया, वो जुल्म के मुतालिक हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं, सुप्रीम कोर्ट से हम इंसाफ मांगता है। इंशाल्लाह मेरे यकीन है हमको इंसाफ मिलेगा। एक मरतबा प्रोग्राम में खुशामदीद। राव अनवार साहब पेश नहीं हुए, हालांकि इस पेशी के लिए तो उन्होंने खुद अप्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट को
یہ وہ اس طرح کی پیشی نہیں تھی جو سندھ پولیس کے سامنے انہوں نے پیش ہونا تھا، جو G18 ان کو بلا رہی تھی، جس میں ان کو اعتماد نہیں تھا. وہ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا. یہاں آگے انہوں نے کہا جی آپ، میں اس پہ اعتبار نہیں کرتا، آپ پہ اعتبار کرتا ہوں. تو جن کو کہا آپ پہ اعتبار کرتا ہوں، اس پہ بھی الٹیمیٹلی اعتبار نہیں کیا. لیکن وہی ایک جو خط جو آیا تھا جو قول سپریم کورٹ میں، تو اس میں سے 2 چیزیں ظاہر ہوتی تھی. ایک تو جو انہوں نے کہا تھا کہ میں حاضر ہو سکتا ہوں، اس کی وجہ لگتا یہ تھا کہ وہ شاید ان کو اپنے سیکیورٹی کے بارے میں کوئی خطرہ تھا، یا گرفتاری کا یا کچھ اور بھی جو تھی. اس وجہ سے یہ لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ نے ان کو ایک لحاظ سے پروٹیکٹیو کسٹڈی کی بات کی تھی. اب وہ جو ہے میرے خیال نہیں آئے. تو ایک تو اس میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ راؤ انوار صاحب کا یہ طریقہ کار رہا ہے. یہ جو ایک حد پار ضرور کر گئے ہیں، لیکن اگر ان کی پوری تاریخ 1992 سے دیکھے جائیں کہ وہ اپنے آپ کو ہی یعنی سمجھتے تھے کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہیں، کیونکہ وجہ بہت ساری تھی. وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو یہ جو سرپرستی حاصل تھی، اس کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے. اب جو سمجھ میں آ رہی ہے اس میں ایک چیز سب سے اہم بات آتی ہے کہ یہ چیز اب وہاں سے نکل گئی ہے. یقینی طور پہ جو لوگ ان کو پروٹیکٹ کر سکتے تھے، وہ بھی جو میرے خیال ان کے بھی ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ راؤ اگر انوار جو ہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب پیش ہوں گے. ایک تو خطرہ یہ بھی لگتا ہے کہ جو لوگ کرتے رہے ہیں اور جو 20-25 سال سے، اور یہ ساری جو ہے ایک جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ تھی یا جو ہے جس کے وجہ سے کرتے تھے، تو ایک ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی فورس ڈس اپیئرنس نہ ہو گئی ہو. یہ بھی لگتا ہے کہ جو ہے وہ مطلب یہاں پہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو اس میں ایک فورس ڈس اپیئرنس ان کی بھی ہو سکتی ہے. بٹ ہی از آلسو دا پاسٹ ماسٹر آف گیٹنگ اوے ود دیز تھنگس. یہ بھی ہمیں وجہ بھی آپ کو پتہ ہے نہیں. اس کی وجہ تو بالکل ہمیں بہت ساری وجوہات ہیں، بٹ دیکھیں کتنے کیسز ہوئے ہیں. ان کو سندھ ہائی کورٹ نے بھی کتنی دفعہ بلایا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز میں، یہ نہیں آئے. ایک آئی تھنک پچھلے سال کوئی ایک واقعہ ہوا تھا فائرنگ کا، کوئی ریلیجس پارٹیز پہ کوئی پروٹیسٹ کے اوپر فائرنگ ہو گئی تھی. یہ پولیس کی طرف سے آپریشن شاید لیڈ کر رہے تھے یا تھے وہ، جس وقت اس کی انکوائری کال ہوئی یہ فوراً چھٹی پہ غائب ہو گئے. تو اس طرح کے ان کے اتنے واقعات ہیں. سسپینڈ ان کو ہائی کورٹ نے سسپینڈ کیا ہوا ہے، ان کو حکومت نے سسپینڈ کیا. ایک دفعہ جب انہوں نے غالباً ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی MQM کے راؤ کے ساتھ لنکس ہیں، تب یہ سسپینڈ ہوئے، پھر یہ واپس آ گئے. اس کے بعد ان کو معمولی چیز تھی سسپینشن. جی میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ بٹ ہی از ایکسپرٹ ایٹ کیا کہتے ہیں اس کو مینیپولیٹنگ دا سسٹم. اس کے بعد ان کو اظہار الخواجہ کو جیسے کہا جاتا ہے نا ایک زرداری سب پہ بھاری، تو راؤ انوار کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایک راؤ انوار پوری سندھ کیبنٹ پہ بھاری. نہیں صرف سندھ کیبنٹ کی بات نہیں ہے، بات کر رہا ہوں آپ سندھ کیبنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. اس وقت obviously سارے جو ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ان کے حکومت کے ساتھ، سندھ حکومت کے ساتھ بہت لنکس ہیں، اس کی وجہ سے یہ بچے ہوئے. نہیں سندھ کیبنٹ کی بات کرتا ہوں. نہیں بٹ میں صرف یہ سوال پوچھوں کہ دیکھیں کہ جب مشرف کا پیریڈ تھا اور اس کے بعد MQM پاور کے اندر آئی کراچی میں، آپ کو پتہ ہے کہ اس پیریڈ کے اندر جتنے پولیس آفیسرز تھے جنہوں نے 90s کے آپریشنز میں حصہ لیا، وہ مور اور لیس زیادہ تر ان میں سے ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے. راؤ انوار نہیں ہوئے کیونکہ وہ اس وقت کراچی میں پوسٹڈ نہیں وہ کراچی میں پوسٹڈ ہی نہیں تھے، وہ کراچی سے باہر پوسٹڈ تھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ان کو کس نے پوسٹ کیا ہوگا؟ وہ 2008 میں جب حکومت بنی اس کے بعد واپس آئے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ PPP حکومت کے ساتھ تو شاید ان کے کوئی لنکس ہیں جس پہ لوگ بات کرتے رہتے ہیں، بٹ راؤ انوار سیمز ٹو ہیو لنکس دیٹ بالکل صحیح go beyond a political government کہ وہ اس وقت سے سروائیو کر رہے ہیں اور انہوں نے MQM کی ٹارگٹ کلنگ کو بھی سروائیو کر لیا. ایک اور بات بھی آتی ہے، دیکھیں اس میں ایک اور آپ کے اخبار ایک اور شاید کمانڈر سرور یا کچھ ایسا نا ڈان اخبار میں آج ایک اچھی خبر مطلب ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ آئی ہے. وہ خاصی ایک چیز آئی اوپنر ہے، کس حد تک سچائی ہے. میرے خیال مجھے لگتا ہے کہ ڈان میں جب شائع ہوتی ہے تو اس میں یقینی طور پہ اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. ایک واقعہ اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں کچھ 3 یا 4 جنرلز یہاں سے گئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے اس میں ہزار خان بجارانی بھی اس میٹنگ میں تھے اور چیف منسٹر بھی تھے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ چیف منسٹر سندھ کے چیف منسٹر، تو انہوں نے ایک آفیسر نے ان سے کہا کہ آپ ان کو کیوں نہیں پکڑتے ان کو. تو وہ خاموش رہے چیف منسٹر. پھر دوسری دفعہ ایک اور جنرل نے پوچھا کہ کیوں نہیں پکڑتے ہیں، تو
تو انہوں نے بہت ہی بلنٹلی جواب دیا کہ یہ آپ اپنے کور کمانڈر سے پوچھیں. میں خیال یہ بہت بڑی ایک سی چیز آتی ہے، لیکن دیکھنے کے قابل ہے کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ جو ہے کیا انوار جو ہیں وہ اس کو اتنے پاورفل تھے بیکاز ان کو یہ اس قسم کی سپورٹ حاصل تھی. یہ ایک اس قسم کی جو ہے ایک میٹنگ کی جو رودات سنائی گئی ہے. وہی تو ہے نا کہ وہ جو ہیں راؤ انوار صاحب، وہ ٹھیک ہے اس وقت ان کے شاید حکومت سے لنک ہوں یا نہیں ہوں، بٹ کلیئرلی وہ اس قسم کے بہت سارے پھڈوں میں پڑتے رہے ہیں اور صاف نکلتے رہے ہیں. دہشت گردوں کو مارتے رہے جو سسپیکٹڈ تھے. دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں، کس کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے. جو ہینڈ اوور کیے جاتے ہیں پولیس کو، ہینڈ اوور کیے جاتے ہیں صرف اس پرپز کے لیے کہ پتہ نہیں ہے کہ جب یہ مسئلہ حل ہو جائے یا سب بھول جائیں تو کچھ 6 مہینے 2 سال کے بعد وہ پھر سے نمودار ہو جائیں. مگر اس دفعہ لگتا ہے مجھے کہ آپ کا خیال یہی ہے. میرا خیال یہی ہے کہ اس وقت سنگین صورتحال ہے. دیکھیں اس سے پہلے اس قسم کی نوعیت کی بات نہیں آئی. جو بھی سسپینشن جس میں بھی ہوئی تھی وہ چھوٹی موٹی ایک کارروائی کے نتیجے میں ان کی سسپینشن ہوئی تھی. جیسے آپ نے بتایا کہ جو ایم کیو ایم پہ جب خواجہ اس پہ اظہر الحق پہ جو ان کو ہتھکڑیاں لگائی تو 2 دن کے لیے سسپینشن ہوئی تھی. اس سے پہلے جو ہے ان پہ ایک اور الزام تھا، اس میں بھی 2 دن کی سسپینشن ہوئی تھی. یہاں پہ ان پہ مرڈر کی چارجز ہیں، اور مرڈر کے چارجز کے علاوہ جو ہے پھر اب ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے بہت ساری چیزیں جو کہ پہلے چھپی ہوئی تھیں، لوگ جانتے تھے لیکن وہ ابھر کے سامنے آئی ہیں. اب جو ہے اور صرف اس میں یہ تھی کہ یہ ایسا نہیں ہوا تھا. سندھ کی جو جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی تھی اے ڈی خواجہ نے جو بنوائی تھی اس میں، تو اس کی جو رپورٹ آئی اس میں واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ یہ ایک لحاظ سے جو انکاؤنٹر تھا وہ ایک فیک انکاؤنٹر تھا اور یہ قتل کیا گیا ہے اس کو. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ چیزیں ایک قومی سطح پہ آ گئی ہے. یہ چیز سندھ کی نہیں رہی ہے، اب سندھ سے نکل کے سینٹر میں اور اس کے بعد اب جو ہے جو سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں وہ بہت ہی واضح ہیں. اس میں صرف یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ اس کو کریں، بلکہ جتنی بھی ایجنسیز ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اس کو ڈھونڈنے میں لگیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ شاید راؤ انوار ان سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہے. نہیں، اور یہ سپریم کورٹ کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہوگا. بہت امبیرسنگ رہا سپریم کورٹ کے لیے. کیسا ٹیسٹ کیس ہوگا؟ یہ اس لیے ہوگا کہ وہی بات کہ آپ ایگزیکیوشن تو بہرحال انتظامیہ نے کرنی ہوتی ہے. نہیں، بٹ وہ تو کہا جا سکتا ہے نا کہ آپ ڈھونڈیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں ڈھونڈیں. بہرحال اس موضوع پہ، راؤ انوار کا موضوع پہ، اب ہم اگلے موضوع پہ چلتے ہیں کہ سعودی عرب فوج بھیجنے کا معاملہ اور چیئرمین سینٹ رضا ربانی کی طرف سے ایک قسم کا سو موٹو. اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. سعودی عرب فوج دینے کا معاملہ. اب یہ جو سینیٹر صاحب ہیں ہمارے، چیئرمین سینیٹر، میں سینیٹر کہہ رہا ہوں، سینیٹر بھی ہیں اور چیئرمین سینیٹ بھی ہیں. دوبارہ ٹکٹ غالباً مل گیا ہوگا ان کو، رضا ربانی صاحب کو. اچھا، رضا ربانی صاحب اور فرات اللہ بابر، یہ دونوں بھی آپ پرانے ہی جانتے ہوں گے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں نا وہ کافی ان کے پرو ایکٹیو ہو جاتے ہیں. وہ کہ یہ کچھ ایسے معاملے ہوتے ہیں جس میں باقی سینیٹر ذرا تھوڑا سا نا وہ بیک فٹ پہ رہتے ہیں. وہ اتنی کوئی پرو ایکٹیو رول نہیں پتہ پلے کرتے جتنا کہ یہ کرتے ہیں. یہ ایک ایسے پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ نام آف دی ڈے کی طرح نہیں پوچھا جا رہا تھا، کہ جو ادروائز بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ آپ پوچھ کن سے رہے ہیں. شکر ہے کوئی پوچھتا تو ہے. سوری آپ بات ضرور کریں، بٹ میں صرف اتنا کہنا چاہتی تھی کہ شکر ہے کوئی پوچھتا تو ہے. بات وہی آتی ہے نا کہ پوچھنا ان کا فرض ہے، اور اگر نہیں پوچھا جائے تو میرا خیال یہ کہ ان کی وہ اپنے جو سینٹ یا پارلیمنٹ کے جو فرائض ہوتے ہیں وہ پورے نہیں کر رہے ہوتے. یہ اچھی بات ہے کہ جو ہے یہ چیز پوچھی گئی ہے، لیکن اصل مسئلہ جو اس کے پیچھے آتا ہے، جس کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کس کا ہے. اور یہ فیصلہ جو ہے یہ اچانک ہمیں ملتی ہے. اس طرح کے آئی ایس پی آر کی ایک لحاظ سے اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ آپ یہاں فوج بھیج رہے ہیں. پھر بات یہ آتی ہے کہ یہ فیصلہ کون کرتا ہے. اصل بات یہ آتی ہے کہ دیکھیں یہ فیصلہ اس قسم کے جو ہوتے ہیں دنیا میں یا کہیں پہ بھی ہوتے ہیں، یہ اس کا براہ راست ایک لحاظ سے بہت سینسیٹیو ایشوز ہوتے ہیں جس کا براہ راست تعلق آپ کی فارن پالیسی اور آپ کی نیشنل سیکورٹی پالیسی سے ہوتی ہے.
اب بات یہ آتی ہے کہ جو ہے یہ اتنا بہت ہی آسانی کے ساتھ 2 جملوں میں یہ خبر آ جاتی ہے، لیکن اس کے جو مضمرات ہیں وہ بہت گہرے ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے سینٹ پارلیمنٹ جوائنٹ ہاؤس آف دا پارلیمنٹ نے اس پہ ڈیبیٹ کی تھی، اور کئی دنوں تک ڈیبیٹ کی تھی کیا پاکستان کو سعودی عربیہ کی جو اس وقت ان کی ریکویسٹ تھی کہ اس میں فوج بھیجنی چاہیے یا نہیں بھیجنی چاہیے. تو اس میں یہی فیصلہ ہوا تھا کہ ہم کسی طور پہ بھی جو مشرق وسطیٰ کی جو خانہ جنگی ہے ہم پاکستان اس کا حصہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، یہ فیصلہ ہو گیا. پاکستان نے اس میں جو ہے ناراضگی بھی ہوئی سعودی عربیہ کے، بہت کچھ ہوا، بہت پریشر آیا، ہم نے وithstand کیا، بالکل اسٹینڈ کیا. لیکن اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ اب یہ فیصلہ کس نے کیا؟ یہی تو سوال ہے. اچھا نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں فیصلہ ہو گیا، بٹ میں تو بھی یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ فیصلہ ہوا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بائی لیٹرل ٹریٹی ہے اور روٹین میں ہم ٹروپس بھیجتے ہیں اور وہ چلے گئے، اور ہمیں بھی پتا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پروسیس کون سا تھا جس میں مشاورت ہوئی، کون سٹیک ہولڈر بیچ میں تھا، جن سے بات ہوئی، کانسنٹ آئی کہ نہیں آئی، اور چپکے چپکے سے فیصلہ آپ آگے کی بات کریں. میں تو بھی صرف یہ پوچھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کل، اس سے تو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کوئی نئی پالیسی ہے یا یہ وہی جو ہم روٹین میں ٹروپس بھیجتے ہیں ٹریننگ کے لیے. سعودی عربیہ دا فرسٹ گلف وار، تب بھی ہمارے ٹروپس وہاں اسٹیشن تھے. چاہے کچھ بھی ہو، چاہے یا تو وہ روٹین کی ہے تو پھر پریس اسٹیٹمنٹ کیوں آئی؟ اور اگر پریس اسٹیٹمنٹ آئی ہے تو آپ ہمیں بتائیں تو صحیح. آپ تھوڑا سا اس کا پس منظر بھی دیکھیں، پریس اسٹیٹمنٹ کب آئی؟ اس سے ایک دن پہلے کہیں کسی کے سورس کے ذریعے یہ خبر لیک ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہے آج جو ہے وہ پریس ریلیز آتی ہے وہاں سے آئی ایس پی آر کی کہ ہم اتنے لوگ بھیج رہے ہیں، تو پریمپٹ کیا. اچھا دوسری بات یہ آتی ہے کہ جب اس کا مطلب یہ کہ شاید وہ خبر کہیں سے لیک نہیں ہوتی تو یہ شاید یہ بھی نہیں آتی. اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ دیکھیں اس قسم کی چیزوں پہ اگر کوئی صحیح بات بھی ہو رہی، فرض کیجئے کہ یہ جو ان کی ایک لحاظ سے جو تعویل آئی ہے کہ جو ہے وہ ہمارا ایک ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے 1992 سے، لیکن اس کو بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس کو اس طرح سے نہیں ہوتی ہے، اتنی فوج کوئی بھی نہیں بھیجتا ہے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ ذرا یہ کہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ یہ فیصلے جو ہے تو بھی اگر فرض کیے ٹریننگ کے لیے بھیج رہے ہیں، تو اس کو بھی جو ہے کم از کم ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو پتہ چلے کہ کس کی ٹریننگ، سب وہی بات ہے. کوئی تفصیل ہی نہیں معلوم نا. ایشو تو یہی ہے کہ لیک آف کلیئرٹی کتنی ہے. یہ خود ٹریننگ لینے جا رہے ہیں یا جہاں جا رہے ہیں وہاں کی ٹریننگ ہو رہی ہے. بھیجیں گے وہ کہہ رہے ہیں لیس دین اے ڈویژن، وہ دیٹ کین مین اینی تھنگ. وہ 100 بھی ہو سکتے ہیں، 15,000 بھی ہو سکتے ہیں. لیس آف ڈویژن جب بات کر رہے ہیں عارفہ، ورنہ یہ کہ اگر کم ہوتے تو کم ہی دکھاتے. آئی نو زاہد صاحب، بٹ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لک ایٹ دا لیک آف انفارمیشن دیٹ ہیز بین پرووائڈیڈ ٹو پاکستان کہ ہمیں اتنا بڑا فیصلہ اگر رہے ہیں تو آپ اس کی کوئی تفصیل تو دینا. اب جیسے آپ نے ایک پریس ریلیز ایشو کر دی، اس کے بعد جی سنا ہے کہ ایک پریس کانفرنس ہوگی، وزیر دفاع خرم دستگیر خان منڈے جائیں گے نا، منڈے کو جائیں گے. obvious بات ہے وہ وزیر دفاع ہیں. نہیں، کیونکہ سینٹ کی جو آپ نے بات کی، جو سینٹ کی آپ نے بات کی، سینٹ میں کتنی دفعے وہ خود ہم نے سیشنز اٹینڈ کیے ہوئے ہیں، اس کے اندر خواجہ آصف اور سرتاج عزیز جو تھے وہ آتے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ جی راحیل شریف کی ٹرمز آف انگیجمنٹ یا کیا جو بھی ہوتی ہیں کہ کن ٹرمز پہ وہ ہائر کیے گئے ہیں، وہ بتائیں نہیں بتائے. اس الائنس کی کیا ٹرمز آف انگیجمنٹ ہیں، سوری وہ بھی نہیں بتائیں، کبھی بھی نہیں بتائیں سینٹ کو. جو آپ کی ایک اور بات ہے نا، بریک کے بعد سن لیتے ہیں نا، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور زاہد صاحب کی جو ایک اور بات ہے وہ بریک کے بعد آپ سن لیجیے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر. جی زاہد حسین صاحب، آپ ایک اور بات بتانے والے تھے تو میں نے بریک لے لی تھی، تو میں نے کہا بریک سے واپسی پہ آپ وہ ایک اور بات بتانے والے تھے. وہ ایک اور بات سے مطلب یہ ہے کہ اسی چیز کا تسلسل ہے. ہم اس پہ زیادہ زور دے رہے ہیں کہ رضا ربانی. اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس قسم کی پالیسی جو ہے بلکہ ان کو پہلے سے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا اگر کوئی پالیسی تھی. یہ تو مجھے تو نہیں لگتا ہے کوئی پالیسی کے تحت گئی. یہ ایک آئی ایس پی آر کا ایک طریقہ کار ہو گیا ہے کہ اس کے اسٹیٹمنٹ سے ہمیں بہت کچھ پتہ چلتا ہے فارن پالیسی کے بارے میں بھی. یہاں تک کہ جو ہے فارن آفس کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ فوج یہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا، کیوں کر ہوا ہے. اصل بات یہ آتی ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک سب سے بڑی جو چیز آتی ہے ایک ایمبیگوٹی ہے ساری چیزوں پہ. اس سے پہلے بھی دیکھ لیں کہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے اس مسئلے پہ
کہ جو ہے جب اسلامک فورس بن رہی تھی کہ اس کے متعلق اس کی خد و خال کیا ہوگی، پاکستان کی شراکت کس نوعیت کی ہے، اس کا کیا مقصد کیا ہوگا، ابھی تک کوئی کلیئرٹی اس میں ہمیں سامنے نظر نہیں آئی ہے۔ پھر یہی چیز جب یہ جو پھر ہم نے آج اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر اسی کے تحت یہ ساری چیزیں جاری ہیں؟ اور ابھی بھی جو ہے میرے خیال یہ فیصلے اچانک نہیں ہوئے ہیں، لیکن یہ عوام کو نہیں پتا تھا، پالیسی میکر کو نہیں پتا تھا۔ چیف آف آرمی اسٹاف ابھی ہو کے آئے وہاں سے، اس سے پہلے نواز شریف اور شہباز شریف بھی سنا ہوا، وہ تو تقریباً ایک ہفتہ رہ گیا۔ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں یہ بہت زیادہ پریس کو خاص کر کے سنایا جاتا ہے کہ جی انڈیا کو دیکھ لیں، وہ اپنی فارن پالیسی کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ پاکستانی صحافی نہیں کرتے۔ ارے بھائی، آپ جب ہمیں کچھ بتائیں گے نہیں، آپ ہم سے کنسلٹ نہیں کریں گے، اور بھائی میرا مطلب پریس نہیں ہے، یہ عوام کی بات ہو رہی ہے، آپ پارلیمنٹ میں جائیں، آپ کنسنسس کریٹ کریں، تو پھر ہی ملک کھڑا ہوتا ہے نا پالیسی کے پیچھے۔ جب آپ نے ہوا میں فیصلے خود سے کر لیے اور پھر آپ نے ایک بس سٹیٹمنٹ دے دی، ہوا میں فیصلے کر لیے تو نہیں تو حکومت پھر کیا اس کر کے رہی بعد تھی؟ نہیں تو اس کے بعد یہ یہی ہوتا ہے حکومت کی نا کہ ذمہ پھر داری ہے، کرٹیسزم حکومت نام کی کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں رہے، خاقان عباسی تو وزیر اعظم ہے نا، بالکل صحیح ہے، یہ نواز کی حکومت ہے، یہ تو اس حکومت کی نااہلی ہے، یہ تو اس کی کمزوری ہے، تو حکومت اپنی کمزوری بتا رہی ہے کہ ایک چیئرمین سینٹ جس کا اس حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کمزوری چیئرمین سینٹ کا اس حکومتی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس کا اپوزیشن جماعت سے تعلق ہے، انہوں نے لیا۔ اب یہ دیکھیں نا، اگر وہ نہ لیتے، رضا ربانی صاحب ایک قسم کا اگر اس پہ نہ لیتے نوٹس کے بھئی یہ بتاؤ ہمیں بتاؤ، خاموشی ہوتی ہے اس پہ، خاموشی ہوتی ہے، یعنی کہ حکومت بھی خاموش ہو جاتی۔ بات یہی ہے کہ حکومت کو کہہ رہی ہوں کہ خاموشی کیوں ہے، اونرشپ حکومت لے اور اس کے بعد لوگوں کو بتائے تاکہ لوگ بھی سمجھ تو سکیں، کھڑے تو ہو سکیں، یا یہ بتا دیں کہ ان کو بغیر مشورہ کیا ہوا یہ فیصلہ کیا گیا، یہ بتا دیں، کچھ تو بتائیں نا ہمیں۔ پھر کہتے ہیں کہ آپ کیسے ہم یونائٹ ہوں فورن پالیسی کے پیچھے، ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں جاتا ہے، اس طرح فیصلے ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کو نہیں بتایا جاتا۔ وہی تو کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ ظاہر صاحب پارلیمنٹ ہماری ہی ریپریزنٹیٹیو ہے نا، آگے پیچھے کوئی معاملہ ہو جب وہ سلالہ کو ٹویٹ آیا تھا، کوئی ایسی غیر ضروری ایشوز پہ ٹویٹ آیا تھا، ایک دوسرے کو مات دینے کے لیے ٹویٹ آیا تھا۔ سلالہ کے اوپر اگر وہ پارلیمنٹ میں لے کے گئے تو پارلیمنٹ سے جو بھی ریزولوشن آیا اس کو ہم سارے پاکستانی سٹیزنز اون کرتے ہیں نا، وہ ہماری پارلیمنٹ ہے جس نے وہ فیصلہ کیا۔ یہاں تو جب آپ ایک پریس ریلیز آ جائے گی اور اس سے ایک فیصلہ جو ہے وہ بتا دیا جائے گا اور نہ پارلیمنٹ کو کچھ بتا رہے ہیں، تو پھر ہم تنقید تو کریں گے، سوال تو پوچھیں گے۔ تو میں تو اس کانٹیکس میں کہہ رہی ہوں کہ فورن پالیسی نہیں کر رہے، ایکچولی ہم تنقید نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمیں بتا تو دیتے نا، نہیں بتا، اسی پہ تو کہہ رہی ہوں، تنقید کر رہی ہوں، ہم بھی اسی ملک کے شہری ہیں، اسی کے یہاں کے رہنے والے ہیں، میں تو تنقید ہی کر رہی ہوں نا کہ بتاؤ گے تو پھر ہم اس کو سمجھیں گے۔ عارفہ دونوں چیز آتی ہے، ایک تو سوالات ابھریں گے اور ہر حالت میں ابھریں گے جب اس قسم کے فیصلے، بہت ہی اہم نوعیت کے فیصلے ہمیں جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ کے ذریعے ملے گی تو سوالات تو کیے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تنقید کا پہلو بھی یہ نظر آتا ہے کہ اسی سوال کے تحت کہ کیا جو ہماری پالیسی کوئی تبدیل ہو رہی ہے پھر سے، یا جو ہے کیا یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ ایک، اور خاص طور پہ دیکھیں جن حالات میں ہم ہیں، جن حالات میں جس وقت مڈل ایسٹ ہے، جس وجہ سے جو ہے پوری ایک چپکلش چل رہی ہے، تو پہلے سب سے بنیادی چیز یہ تھی کہ ہمارا یا پارلیمنٹ کا فیصلہ، حکومت کا فیصلہ، سب کا فیصلہ یہ تھا کہ پاکستان کسی صورت میں بھی اس قسم کی خانہ جنگی میں جو مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہے اس کا پارٹی نہیں بنے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ فوج بھیج جا رہی ہے، اب سوال تو پیدا ہوگا کہ یہ پھر کیا، اس کا پورا مقصد کیا ہے؟ اسپیشلی جب ایز آئی سیڈ کے سینٹ میں ہی ہم کتنی دفعہ سوال پوچھ چکے ہیں، ابھی تک ہمیں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ راحیل شریف صاحب جو ہیں منڈے والے دنوں پیش ہوں گے، ہم نے بھی منڈے والے دن پیش ہونا، تو ہم اس میں بات کر لیں گے۔ نہیں پتا دستگیر خرم دستگیر خان صاحب کا، وزیر دفاع کا، یہ نہیں پتا کہ کس وقت میں وہ سینٹ کے سامنے پیش ہوں گے، لیکن ہم نے بھی منڈے کو پیش ہونا ہے 7 بجے شام تو۔ ہمارا وقت ختم ہوا، ظاہر صاحب آپ کا شکریہ، عارفہ نور آپ کا شکریہ، عبدالستار خان کو، زاہد حسین صاحب کو اور عارفہ نور کو اجازت دیجیے۔ منڈے تک کے لیے خدا حافظ۔